السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ روز قبل FIA کارپوریٹ کرائم سرکل نے کارروائی کرتے ہوئے الفلاح سیکیورٹیز کے سابق CEO عاطف خان کو گرفتار کیا تھا۔ عاطف خان معروف ماڈل نادیہ حسین کے شوہر ہیں۔ عاطف خان کو 54 کروڑ روپے کے غبن میں گرفتار کیا گیا ہے کہ انہوں نے کمپنی سے غبن کیا تھا۔ ان کے خلاف جو ہے اسی کمپنی کے جو اب کے جو عہدیدار ہیں انہوں نے درخواست دی تھی، جس پر کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا تھا۔ نادیہ حسین کو کہیں سے کوئی فیک کال بھی موصول ہوئی تھی جس میں ان سے پیسے طلب کیے گئے تھے، جس پر ایک FIA کے اعلیٰ افسر کی تصویر، اس کے ڈسپلے پکچر جو ہے اس پر واٹس ایپ پر لگی ہوئی تھی۔ FIA نے چھان بین کی تو معلوم ہوا کہ وہ فیک تھی، جس سے نادیہ حسین کو آگاہ بھی کر دیا گیا تھا، لیکن نادیہ حسین نے اس کے باوجود بھی اپنے سوشل میڈیا پر اس اعلیٰ افسر پر الزام لگایا، جس کے بعد ان کے خلاف انکوائری شروع کروا دی گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر جو نادیہ حسین آئی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ان کے شوہر کے اوپر مقدمہ ہوا ہے، تو کیا اس وقت سیکیورٹیز الفلاح سیکیورٹیز والے چنے بیچ رہے تھے کہ ان کی ناک کے نیچے اتنا بڑا فراڈ ہوتا رہا، لیکن انہیں پتہ نہیں چلا۔ اس ضمن میں نت نئی باتیں سامنے آتی رہیں اور FIA کارپوریٹ کرائم سرکل اپنی تحقیقات کرتی رہیں۔ تو اس تحقیقات کے اندر یہ انکشاف ہوا کہ نادیہ حسین بھی بینیفیشری ہیں۔ نادیہ حسین کے جو 2 سیلون ہیں وہ بھی اسی فراڈ کی رقم سے چلتے رہے ہیں۔ 2 کروڑ 64 لاکھ روپے ان کے سیلون کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ 2019 سے مختلف اوقات میں ان کے اکاؤنٹس میں رقوم منتقل ہوتی رہیں، اور اس کے تمام ثبوت بھی FIA نے حاصل کر لیے ہیں۔ FIA حکام کا کہنا ہے کہ عاطف خان کے بینک فراڈ کی وجہ سے کمپنی کو 1 ارب 20 کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا، اور یہ عاطف خان کے اکاؤنٹ سے تمام رقم جو ہے وہ نادیہ حسین کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتی رہی۔ عاطف خان کمپنی کے پیسوں سے اپنے ذاتی اکاؤنٹس چلاتا تھا، فائدہ اپنے اکاؤنٹس میں لیتا تھا، نقصان کمپنی کے کھاتے میں ڈال دیتا تھا، اور اس کے علاوہ عاطف خان نے خسارے کے 54 کروڑ روپے بھی اپنے اکاؤنٹ میں ڈالے۔ ملزم عاطف نے 11 کروڑ سے زائد رقم اپنے استعمال میں لی۔ یہ تو ہو گئی ایک کہانی۔ FIA کارپوریٹ کرائم سرکل نے عدالت میں چالان جمع کرا دیا ہے، اور اب کیس کو ریفرل کے لیے اینٹی منی لانڈرنگ میں بھی بھیجا گیا ہے، کیونکہ معلوم یہ چلا ہے کہ چالان میں جو انکشافات ہوئے ہیں وہ یہ انکشافات ہوئے کہ 7 بڑے کاروباری گروپس جو تھے انہوں نے عاطف خان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی تھی، اور یہ 7 بڑے گروپ ہیں، انہوں نے 65 کروڑ روپے انویسٹ کیے تھے اور 68 کروڑ 73 لاکھ روپے وصول بھی کیے۔ تفتیشی افسر کے مطابق کمپنی کے بورڈ آڈٹ کمیٹی پر بھی جو ہیں وہ سوال اٹھا دیے گئے ہیں، اور عاطف خان نے یہ فراڈ کمپنی کے فائنینشل افسران جو ہے چیف فائنینشل افسران کے ساتھ مل کر کیا ہے۔ اس لیے دھوکہ دہی میں فیصل محمود شیخ اور امتیاز چنّا جو شامل تھے، ان کو بھی تفتیش میں طلب کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تینوں کے مشترکہ فراڈ سے کمپنی کو 1 ارب جو 20 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے وہ ان تینوں کے فراڈ سے ہوا ہے۔ یہ چالان میں انکشاف کیا گیا ہے۔ یہ چالان جو ہے یہ 55 صفحات پر مشتمل ہے اور بڑی باریک بینی سے تیار کیا گیا ہے، اور اس میں تمام باتیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں تحریری طور پر، اور فراڈ کیس میں اب نادیہ حسین کو بھی طلبی کا نوٹس جاری کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو 7
کاروباری گروپس کے عہدیدار ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، انہیں بھی نوٹس جاری کیے جائیں گے اور انہیں بھی طلب کیا جائے گا، جبکہ دھوکہ دہی میں جو فیصل محمود شیخ اور وہ جو شامل امتیاز چنا، ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ ارمغان کا کیس تو روز نت نئے موڑ لے ہی رہا ہے، کبھی ارمغان ہے تو کبھی شیراز ہے تو کبھی ساحر حسین ہے، اور اب اس کے والد کامران قریشی بھی گرفتار ہو چکے ہیں، تو نئے سے نئے موڑ اس میں آتے جا رہے ہیں۔ لیکن اب یہ عاطف خان اور نادیہ حسین والا کیس یہ بھی نت نئے موڑ لیتا نظر آ رہا ہے۔ اب ان کو طلب کیا گیا ہے کاروباری گروپس کو، نادیہ حسین بھی جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ معلوم ہوگا کہ مزید کیا انکشافات سامنے آتے ہیں، اور جو بھی انکشافات ہوں گے ہم اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔